رمیش ایک سادہ خاندان کا 30 سالہ نوجوان تھا جو ممبئی کی ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ زندگی کی دوڑ بھاگ سے تنگ آ کر اس نے میانمار گھومنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ یانگون کے پیگوڈا اور منڈالے کے تاریخی مقامات دیکھے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میانمار پہنچنے کے تیسرے دن رمیش نے ایک مقامی گائیڈ کے ساتھ جنگل کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ صبح کی دھوپ میں وہ گھنے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ، اونچے اونچے درخت اور راستے میں ملنے والے انوکھے پھول۔ مگر دوپہر ہوتے گائیڈ کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور وہ رمیش کو ایک جگہ بٹھا کر 5 منٹ کے لیے چلا گیا۔ رمیش انتظار کرتا رہا، 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، مگر گائیڈ واپس نہ آیا۔ گھبراہٹ میں اس نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ چلاتا رہا مگر جنگل کی گونج کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی اور رمیش سمجھ گیا کہ وہ بھٹک چکا ہے۔ اس کے موبائل میں نیٹ ورک نہ تھا اور بیٹری بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اندھیرا گرنے لگا اور جنگل میں عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ رمیش کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک دور سے ایک مدھم روشنی نظر آئی۔ رمیش کی جان میں جان آئی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا اسے احساس ہوا کہ یہ مشال کی روشنی ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ چاندنی رات میں اس کا چہرہ ایک الوکک خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ اس کی عمر شاید 25 سال رہی ہوگی۔ اس نے قبائلی لباس پہنا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا جو اس کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ گلے میں موتیوں کی مالا، کانوں میں بانس کی بالیاں اور ماتھے پر ایک خاص نشان۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال تھی۔ رمیش حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا کشش تھا جو رمیش کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لڑکی نے اشارے سے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ رمیش کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، مگر جنگل میں اکیلا رہنے سے تو یہی بہتر تھا۔ وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جنگل کے بیچ سے گزرتے ہوئے لڑکی کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پراسرار چمک تھی جو رمیش کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے جھرنے کے پاس رکی۔ جھرنے کی آواز اور چاندنی کی روشنی میں وہ جگہ کسی جنت سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لڑکی نے مشال کو ایک پتھر پر رکھا اور پانی کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پانی بھرا اور پیا، پھر رمیش کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ بھی پانی پی لے۔ رمیش اس کے پاس آیا۔ اتنی قریب سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی جلد پر چاندنی کی روشنی ایک عجیب سا جادو بکھیرے ہوئے تھی۔ رمیش نے پانی پیا مگر اس کی نظریں لڑکی پر ہی جمی رہیں۔ لڑکی بھی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اچانک لڑکی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رمیش کے چہرے کو چھوا۔ اس کی انگلیاں اتنی نرم تھیں کہ رمیش کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ لڑکی نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلایا اور پھر اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ رمیش کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کا دل اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے رمیش کی بازو پکڑی اور اپنے قریب کھینچا۔ چاندنی رات میں جھرنے کی آواز کے ساتھ دونوں کے درمیان ایک انکہا رشتہ بننے لگا۔ لڑکی نے آہستہ سے رمیش کے ہونٹوں کو اپنی انگلی سے چھوا اور پھر اپنے ہونٹوں سے۔ رمیش کا پورا جسم سہم اٹھا۔ وہ اس لمحے کو جیتا جیسے کوئی خواب ہو۔ لڑکی نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ رمیش کے جسم پر پھر رہے تھے اور رمیش بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ رات دونوں کے لیے
ناقابل فراموش بن گئی۔ جنگل کی خاموشی میں صرف جھرنے کی آواز اور ان کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، جیسے دنیا میں صرف وہ دو ہی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب دونوں تھوڑے نارمل ہوئے تو لڑکی نے دوبارہ اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رمیش کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لے جانے لگی۔ رمیش اس کے پیچھے چل رہا تھا، مگر اب اس کے دل میں ایک الگ قسم کی کیفیت تھی۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، حالانکہ انہوں نے ایک لفظ بھی ایک دوسرے سے نہ کہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ بانس اور لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر، بیچ میں ایک بڑا کھلا میدان اور چاروں طرف مشالوں کی روشنی۔ مگر جو منظر رمیش نے دیکھا وہ اسے دہلا دینے والا تھا۔ میدان کے بیچ میں 30-40 قبائلی لوگ کھڑے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز نوکیلا نیزہ تھا۔ ان کے چہروں پر جنگ کے نشانات تھے، اور وہ سب رمیش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رمیش کے پاؤں جم گئے۔ اسے لگا کہ شاید اسے کسی قربانی کے لیے لایا گیا ہے۔ لڑکی اسے لے کر سیدھے ان لوگوں کے بیچ گئی۔ بھیڑ میں سے ایک بوڑھا شخص آگے آیا۔ اس کی عمر 60 کے قریب ہوگی۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی۔ اس کے سر پر پنکھوں سے بنی ایک ٹوپی تھی جو اسے قبیلے کا سردار ظاہر کر رہی تھی۔ لڑکی نے اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کچھ کہا۔ رمیش کو ان کی زبان سمجھ نہ آ رہی تھی، مگر لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اہم بات کر رہی ہے۔ اس نے رمیش کی طرف اشارہ کیا اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ سردار نے سنجیدگی سے رمیش کو دیکھا۔ اس کی نظریں تیز تھیں، جیسے وہ رمیش کی روح کو ٹٹول رہا ہو۔ پھر اس نے کچھ کہا جو رمیش کو سمجھ نہ آیا، مگر اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ لڑکی نے دوبارہ کچھ کہا۔ اس بار اس کی آواز میں گڑ گڑاہٹ تھی۔ اس نے اپنے والد کے پاؤں چھوئے اور رمیش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے والد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کچھ کہا۔ 2-3 لوگ آگے آئے اور میدان کے بیچ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ چند منٹوں میں لکڑیوں کا ایک لمبا راستہ تیار ہو گیا۔ پھر اس میں آگ لگا دی۔ آگ کی لپٹ عالم کی طرف بڑھنے لگی۔ سردار نے رمیش کی طرف دیکھا اور آگ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی اس کے کان کے پاس آئی اور آہستہ سے کچھ کہا۔ شاید وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی تھی۔ "واک فائر لو"۔ رمیش کو سمجھ آ گیا، اسے آگ پر چلنا ہوگا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ اگر وہ واقعی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ مگر آگ پر ننگے پاؤں چلنا، یہ تو خودکشی کے برابر تھا۔ مگر پھر اس نے لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی پوری زندگی اسی ایک فیصلے پر ٹکی ہو۔ رمیش نے اس رات کو یاد کیا، جھرنے کے پاس چاندنی میں، جب وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ وہ محض جسمانی کشش نہ تھی، وہ کچھ اور تھا، وہ محبت تھی۔ آگ کی گرمی اس کی جلد پر محسوس ہو رہی تھی۔ سردار نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے امتحان شروع کرنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ رمیش نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ جس میں یقین تھا، محبت تھی اور ایک وعدہ تھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ رمیش نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور لڑکی کو یاد کیا، اس کے لمس کو، اس کی خوشبو کو، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کو۔ اور پھر اس نے پہلا قدم رکھا۔ آگ کی لپٹیں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ درد اتنا نہ تھا جتنا اسے لگ رہا تھا۔ شاید اس کا دل اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ درد کو محسوس ہی نہ کر رہا تھا، اور ایک قدم کے بعد دوسرا قدم رکھتا گیا۔ آگ کی لپٹیں اس کے چاروں طرف ناچ رہی تھیں، مگر وہ چلتا رہا۔ قبیلے کے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اجنبی جو ان کی زبان بھی نہ جانتا، ان کی سب سے سخت
آزمائش سے گزر رہا تھا۔ لڑکی کے آنسو اب خوشی کے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ رمیش واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ آخرکار رمیش آگ سے دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کے پاؤں میں ہلکی جلن تھی مگر کوئی سنگین چوٹ نہ تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ سردار آگے آیا۔ اس کے چہرے پر اب فخر کا اثر تھا۔ اس نے رمیش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر ایک ساتھ جوڑ دیے۔ قبیلے کے لوگ نے خوشی سے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ سب ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آگے آئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی مالائیں تھیں۔ اگلے چند منٹوں میں ایک انوکھی شادی کی رسم شروع ہوئی۔ بوڑھی عورت نے رمیش اور لڑکی کو پھولوں کی مالائیں پہنائیں۔ سردار نے ان کے ہاتھوں کو ایک خاص کپڑے سے باندھا اور پھر اپنی زبان میں کچھ منتر پڑھے۔ شادی کی رسم مکمل ہونے کے بعد لڑکی نے رمیش کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف لے گئی۔ وہ گھر بانس اور پتیوں سے بنا تھا مگر اندر سے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ فرش پر رنگین چٹائی بچھی تھی اور کونے میں پھولوں سے سجایا ہوا ایک بستر تھا۔ لڑکی نے رمیش کو بٹھایا اور پھر اس کے پاؤں دیکھے۔ وہ تھوڑے جلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک خاص جڑی بوٹی لائی اور آہستہ سے اس کے پاؤں پر لگائی۔ رمیش کو فوراً آرام محسوس ہوا۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ باہر سے قبیلے کے لوگوں کی ناچنے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں مگر اس چھوٹے سے گھر کے اندر ایک الگ ہی دنیا تھی۔ رمیش نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ لڑکی نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں وہیں لیٹ گئے۔ اس رات رمیش کو محسوس ہوا کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اسے لڑکی کا نام بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اس کی زبان نہ سمجھتا تھا مگر ان کے دلوں کی دھڑکن ایک ہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب گھر میں آئی تو رمیش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور چھوٹا سا گھر، بغل میں سوئی ہوئی لڑکی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو مگر اس کے پاؤں پر لگی جڑی بوٹی اور ہاتھ میں باندھا ہوا کپڑا اسے یاد دلا رہا تھا کہ یہ سب سچ تھا۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رمیش کو دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور باہر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں سے بھری ایک ٹوکری تھی۔ اس نے رمیش کو پھل کھلانے کا اشارہ کیا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر پھل کھانے لگے۔ باہر سے سردار کی آواز آئی۔ لڑکی اٹھی اور رمیش کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ سردار وہاں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ کچھ اور لوگ تھے۔ انہوں نے رمیش کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ سردار نے کچھ کہا اور پھر ایک نوجوان کو بلایا۔ وہ نوجوان تھوڑی انگریزی جانتا تھا۔ اس نے رمیش کو سمجھایا کہ سردار کہہ رہے ہیں کہ اب رمیش ان کے قبیلے کا حصہ ہے۔ وہ یہاں رہ سکتا ہے یا جا سکتا ہے مگر لڑکی ہمیشہ اس کی بیوی رہے گی۔ رمیش نے نوجوان سے پوچھا کہ لڑکی کا نام کیا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، سانڈا۔ اس کا نام سانڈا ہے۔ رمیش نے سانڈا کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ رمیش کو سمجھ آ گیا کہ یہ نام اتنا فٹ کیوں ہے۔ سانڈا یعنی محبت، لگاؤ، کشش، اور واقعی وہ سب کچھ اس لڑکی میں تھا۔ رمیش نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن یہاں رہے گا۔ سانڈا کو جانے لگے ان کے ثاقب کے سمجھے گا مگر وہ سانڈا کو اپنے ساتھ شہر لے جائے گا اور اسے نئی دنیا دکھائے گا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ چاہے وہ کہیں بھی ہو، جنگل کی وہ رات ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی۔ وہ رات جب وہ بھٹک گیا تھا اور محبت مل گئی تھی۔ وہ رات جب اس نے آگ پر چل کر اپنی محبت ثابت کی تھی۔ وہ رات جو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو بس آغاز تھا ایک انوکھی محبت کا، ایک ایسے رشتے کا جو زبان، ثقافت اور سرحدوں سے پرے تھا۔ رمیش اور سانڈا کی کہانی
ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اور جب دل سچا ہو تو انسان کوئی بھی مشکل پار کر سکتا ہے، چاہے وہ آگ پر چلنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی یوٹیوب چینل مسٹری فار ایور۔